بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ساری زندگی ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ڈاکٹر نبیہہ کا ان کے شوہر کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ مجھے گفتگو کرنی ہے آج اسی سٹوری سے متعلق، لیکن صرف اس حد تک کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ان کا نکاح پڑھایا ہے اور اپنے گھر کے اندر ان کو بلا کر جو نکاح پڑھایا ہے، اور اسی سے متعلق ایک دو باتیں۔ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کون ہے، ثاقب کھوکھر کون ہے، ان کی پہلے کی زندگی کیا تھی، یا ڈاکٹر نبیہہ کا پہلے کوئی نکاح ہو چکا تھا، اس سے اولاد تھی، شوہر فوت ہو گیا۔ یہ ان کے اپنے ذاتی افعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے فوت شدہ شوہر کی بخشش فرمائے، اور جو بیوگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو یہ عمل کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ پھر ان کے بیٹے نے میڈیا پر آ کر اپنے والد کے حوالے سے ایک صفائی بھی پیش کی، اور صفائی کے دوران دبے لفظوں میں اپنے والد پر اعتراض بھی قائم کیے۔ دیکھیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میرا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے انداز تبلیغ پر، ان کے رہن سہن، لائف سٹائل پر مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کو دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھنے کا حق ہے، لیکن جو درست اور جائز بات ہو اس کو ببانگ دہل بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ اور ثاقب کی اگر مرضی ہوئی کہ وہ دونوں آپس میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جائے تو انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ پہلے وہ اکٹھے کام کرتے رہے، کون سا کام کرتے رہے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن انہوں نے اکٹھا ہونے کے لیے طے کیا کہ ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمات حاصل کی۔ انہوں نے بجائے صرف ہاں کرنے کے ماحول فراہم کیا کہ آپ یہیں پر آ جائیں، میں تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، جب ایک لڑکا اور لڑکی، کوئی بندہ اور عورت ایک دوسرے کے بارے میں جذبات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے ملاپ کی، تو اسلام نے اس کا بہترین حال رکھا ہے کہ وہ نکاح کر لیں۔ دو محبت کرنے والوں کے لیے بہترین حل نکاح ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکی کو اپنے والدین منانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے مان ہی جاتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر نبیہہ نے کیسے اپنے گھر والوں کو منایا، ثاقب کھوکھر نے کیسے منایا، ہمیں نہ یہ پتا ہے اور نہ ہی یہ پتا کرنا ہے، لیکن بہرحال ثاقب کھوکھر کے پیرنٹس موجود تھے، اس کے دوست احباب بھی موجود تھے، اور طارق جمیل صاحب نے ان کو نکاح کا کہا۔ وہ نکاح پر آمادہ ہوئے، یا وہ پہلے سے آمادہ تھے۔ طارق جمیل صاحب نے ان کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی۔ تو یاد رکھیے کہ نکاح پڑھانا علماء کا کام ہے، علماء کرتے ہیں، لوگ علماء سے نکاح پڑھوانے کے لیے آتے ہیں۔ اور جس آدمی کی کوئی شہرت ہوتی ہے علم کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے نکاح پڑھوایا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پڑھائے ہوئے نکاح کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب بہرحال دنیا میں مشہور آدمی ہیں، دین کے حوالے سے ان کی شہرت بھی ہے اور لوگ ان کا بہت احترام بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے نکاح پڑھانے کے لیے ان کو ٹائم دے دیا، بلکہ ان کو وہیں پر اپنے گھر میں بلا لیا کہ میرے گھر میں آ جاؤ، میں یہاں تمہارا نکاح پڑھا دوں گا۔ تو 1 2 دن 3 دن جتنے دن کا انہوں نے ٹائم دیا ہوگا، یہ لوگ پہنچ گئے، اپنے محدود گھر والوں کو بھی لے کر گئے، اور کچھ ان کے دوست احباب بھی موجود تھے۔ لیکن چونکہ ان کا تعلق میڈیا کے ساتھ تھا تو بہت سارے موبائل اور کیمرے بھی وہاں پر مسلسل چل رہے تھے اور لائیو کوریج بھی ہو رہی تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نکاح کے لیے مولانا صاحب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر جس لڑکے اور لڑکی کی شادی ہے، جس طرح صوفے پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے، لڑکا سب کی موجودگی میں حق مہر مقرر کر کے لڑکی سے کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور لڑکی کہہ دے میں نے قبول کیا،
تو کچھ لوگ یہ ایجاب و قبول سن رہے ہوں تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ از خود تباہ آزمائی کرنے کے بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مولانا صاحب کو بلایا جائے تاکہ ہمارا کم از کم یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے، اور باقی ساری زندگی ہمارا یہ تعلق جو ہے وہ حلال رہے، تو اس لیے مولانا صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ تو مولانا صاحب کو مدعو کرنے کے بجائے مولانا صاحب نے ان کو مدعو کر لیا، تو کوئی بات نہیں، ایک آدمی کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہ کسی کو آفر کر سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے گھر آؤں، آپ اس طرح کرو کہ چند لوگوں کو لے کر میرے ہی پاس آ جاؤ، میں یہیں پر تمہارا نکاح پڑھا دوں گا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ تو مولانا صاحب نے نکاح پڑھا دیا، نکاح کے موقع پر جتنے لوگ موجود تھے ان کو اپنے حسب منصب انہوں نے کچھ تبلیغ بھی فرمائی، دین کی باتیں بھی بتائیں، بعد میں نکاح پڑھایا، دعا مانگی۔ اب اس نکاح کو لے کر اس جوڑے پر جو اعتراضات ہوں گے وہ ان کے کولیگز کر رہے ہوں گے، یوٹیوبر کر رہے ہوں گے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ مجھے گفتگو کرنی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے موضوع پر کہ ان کا جو عمل تھا اس کی شرعی حیثیت کیا تھی۔ تو ایک بات کہ اپنا گھر انہوں نے فراہم کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نکاح ایک جائز اور شرعی کام ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب کے کام کے لیے اپنا گھر پیش کرنا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ کام اچھا کیا، نکاح پڑھایا اچھا کام کیا، دعا مانگی اچھا کام کیا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے سینٹر میں کیوں بیٹھ کے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ مولانا صاحب کی بے احتیاطی کہہ سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ تو آپ اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ایجاب و قبول کرانا تھا تو ایک طرف لڑکی بیٹھی ہے، دوسری طرف لڑکا بیٹھا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بیچ میں اگر تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گئے تو اس کو صرف بے احتیاطی ہی کہا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہیں تو۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں فوٹو شوٹ ہوا، تو یہ میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کو یہ پابندی لگانی دینی چاہیے تھی کہ آپ میرے گھر میں ہیں، اتنے سارے کیمرے، نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد اگر آپ نے فوٹو شوٹ کرنا ہے، فوٹو سیشن کرنا، کچھ کرنا، آپ چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں، میرے گھر کی چار دیواری آپ کے لیے حاضر تھی، وہ نکاح کے لیے تھی، ایک سنت کے لیے، وہ میں نے کر دیا، باقی کام آپ چلے جائیں، میرے گھر سے چلے جائیں، کیونکہ ہر بندہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کی چار دیواری کے اندر تو آپ خود حکمران ہیں نا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو منع کر دیتے، لیکن اگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور ان کے فوٹو سیشن کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو میرا خیال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس معاملے میں بھی بے قصور سمجھ آتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ گانے گائے گئے، گانا گانے کے حوالے سے تھوڑی سی کڑوی بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ کو بری نہ لگ جائے۔ گانا جہاں تک گانے کے اشعار اور الفاظ اگر مرد گائے اور اس کے اندر کفریہ، شرکیہ اور فحش الفاظ نہ ہو، مفہوم اور الفاظ گندے نہ ہو، تو گانا گانا بغیر آلات میوزک کے جائز ہے، مرد گا سکتا ہے، ترنم کے ساتھ بھی گا سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں، جو اشعار ہیں وہ شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں یا فحش ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ اگر یہی اشعار چاہے وہ شرک یا الفاظ پر مشتمل نہ ہو، درست اور جائز الفاظ ہوں، اور عورت گائے، تو جس طرح عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، اسی طرح عورت کی آواز بھی پردہ ہے، تو اس کو غیر مردوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ اگر ضرورت کی بات کسی مرد سے کرنی بھی ہو تو پردے کی اوٹ میں رہ کر کرو، لیکن تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اگر گانے کی بات ہے تو گانے کے اندر عموماً میوزک استعمال ہوتا ہے، تو میوزک تو اپنی جگہ پر ناجائز ہی ہے، لیکن عورت کا گانا گانا اگرچہ میوزک نہ ہو، اگرچہ شرکیہ الفاظ نہ ہو، تو پردے کی وجہ سے وہ بھی بنا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ جب عورت کی آواز کی بات آتی ہے نا، کہ عورت کی آواز سے گانا سننا یا اس کا گانا گانا، غیر مردوں تک آواز جانا، تو یہ پھر صرف گانے کی بات نہیں ہے، یہ پھر ہر وہ نرم گفتگو، ہر وہ نرم لہجہ، بلکہ نعت خوانی، میلاد، بلکہ تلاوت،
یہ بلند آواز میں عورت اگر کرتی ہے جو غیر مردوں تک پہنچتی ہے، یہ بھی منع ہے۔ تو بتائیے پھر ہمارے ٹی وی چینلز پر خواتین کی جو محفل میلاد ہوتی ہے، اب تو گھروں کے اندر شروع ہو گئی ہے، بڑے بڑے پوسٹر چھپتے ہیں جس میں خواتین کے صرف نام نہیں، ان کی تصاویر بھی چھپتی ہیں کہ فلاں محترمہ بیان کریں گی، نعت پڑھیں گی۔ تو میرے بھائی، اگر عورت کی زبان سے گانے کی بات کی گانے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ صرف گانا ہی نہیں، پھر وہ نعت بھی منع ہے، پھر وہ میلاد بھی منع ہے، پھر وہ تلاوت بھی منع ہے۔ تو اگر عورت نے اس حد تک کوئی گانا گایا ہے جس کے اندر میوزک نہیں تھا اور اس نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو وہ صرف اس حد تک ہی منع تھا کہ عورت کی آواز کا پردہ تھا، وہ نہ رہا۔ تو ہمارے ہاں کتنے پردے ہیں اب عورتوں کی آواز کے، کتنے پردے رہ گئے حجاب کے، چہرے کے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا اس سے بڑھ کر کہ انہوں نے ایک بے احتیاطی کی، اور اگر ان کو معلوم تھا کہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ اس سے زیادہ ان کے کھاتے میں آپ کوئی غلطی نہیں ڈال سکتے۔ باقی رہی بات کہ وہ جوڑا کیسا تھا، ان کی سابقہ زندگی کیسی تھی، بعد والی زندگی کیسی تھی، یہ سارا ان کا اپنا معاملہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے سٹیٹس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ایسی شخصیات کو احتیاط برتنی چاہیے، اور اگر اس طرح بعض لوگوں کو آپ اپنے گھر مدعو کرتے ہیں تو کچھ شرائط ان کے اوپر مقرر کر دیں کہ آپ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ جو کام کریں گے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب آرڈر کرتے تو کوئی ان کے آرڈر کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، اس کو بلا وجہ اگر آپ کسی کوڑن میں مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراض کے طور پر لے کر آئیں گے تو یہ بھی غلط، اور ان کے صاحبزادہ صاحب بھی پریشان ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں ہر بچی، ہر بہن، ہر بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے پورے ملک پاکستان کے اندر امن اور سکون نصیب فرمائے۔